ایک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کی بیٹی کو بچپن میں گود لے لیا تھا، ایڈاپٹ کیا تھا، اور انہوں نے اس کا نام، اس کی والدہ کی جگہ اپنا نام لکھوایا، اپنے شوہر کا باپ کی جگہ نام لکھوا دیا ہے۔ تو اب وہ بچی 12 سال کی ہے، کہتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور اگر اسی طرح آپ شادی کریں گے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بچی کو گود لے لینا، اس کو پالنا، اس کی کفالت کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز تو ابتداءً میں عرض کر دوں کہ آپ کے بھائی کی یہ بچی آپ کے شوہر کے لیے نامحرم ہوگی، کیونکہ یہ سالے کی بیٹی ہے، ان کے نزدیک سالے کی بیٹی ہے اور وہ نامحرم ہے۔ لہذا جیسے یہ بلوغت کے قدم رکھے گی، بلکہ اگر 12 سال کی ہو گئی تو یہ قریب بلوغ کہلاتی ہے، کیونکہ 9 سے 15 سال کے درمیان بچی کی بلوغت کی عمر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالغہ بھی ہو چکی ہو بچی، تو اس لیے شوہر کو سے اس کو پردہ کروانا واجب ہو گیا ہے اپنے شوہر سے آپ کے، کیونکہ وہ حقیقی والد نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جان بوجھ کے نسب بدل دینا یہ حرام ہے۔ نسب بدلنے کا تصور یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر غیر باپ کو باپ قرار دے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں اگر اصل باپ کو ظاہر کر دیا جائے کہ یہ اصل والد ہیں، لیکن اب جیسے ڈاکومنٹس وغیرہ بنوانے ہیں، اس میں صرف ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی ریکوائرمنٹ کے تحت کوئی دوسرا اپنا نام والد کی جگہ لکھوا دیتا ہے اور دل میں نیت سرپرست کی کرتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اب اصل میں نسب بدلنا نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معروف کر رکھا ہے باپ دوسرا ہے۔ نسب بدلنا وہاں پر ہوتا ہے کہ جب اصل باپ کو چھپا لیا جائے اور اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ جسے بڑی معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہمیں ملے جو پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ میں خود جانتا ہوں پرسنلی ایسے لوگوں کو کہ جو غیر سید ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، گویا کہ وہ اپنے والد کو بدل رہے ہیں کہ والد صاحب غیر سید ہیں، وہ کہتے ہیں سید ہیں۔ تو اس طرح کس قدر یہ بری چیز ہے، اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اور اسی پر وعید ہے۔ لہذا اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ اصل والد سب کو پتہ ہے، اور آپ کے نام بھی جب کہتے ہیں اس کے اصل والد کون ہے، فلاں، لیکن ڈاکومنٹس وغیرہ میں اپنے شوہر کا آپ نام لکھوا دیتی ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب رہا معاملہ شادی کا، کہ شادی کے اندر یاد رکھیں یہ باپ کا نام یا دادا کا نام لیا جاتا ہے، یہ صرف اس وجہ سے لیا جاتا ہے تاکہ گواہوں کو معلوم ہو جائے کہ کس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے۔ اصل میں لڑکی کی صحیح پہچان اور معرفت کے لیے باپ اور دادا کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ اگر لڑکی کی معرفت پہچان ہے تو پھر باپ دادا کا نام ذکر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی نے بچی کا نکاح پڑھایا، گواہ بھی جانتے ہیں کون ہے، جیسے بچی سامنے موجود ہے، مشار الیہا ہے، سب اس کو جانتے ہیں کس کا نکاح ہو رہا ہے، اور غلطی سے غلط باپ کا نام نکل گیا اور نکاح ہو گیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل تھا یہ باپ کا نام ذکر کرنا بچی کی صحیح معرفت کے لیے، پہچان کروانے کے لیے۔ لہذا صورتحال یہ ہے اگر بالفرض ابھی تو شادی ہوئی نہیں، جب شادی ہو تو آپ اصل باپ کا نام ہی ادھر لکھوائیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض ہو جاتی اور آپ اپنے شوہر کا نام لکھوا دیتی اور سب، لیکن گواہ جانتے کہ کس کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کون ہے، تو پھر بھی یہ نکاح ہو جاتا۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نکاح نامے میں صرف ان کے اصل والد کا نام لکھوائیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ ابھی آپ ہم سے سن رہی ہیں، آپ کے ذہن میں رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ نہیں سن رہے ہیں، وہ جہالت میں انکار کریں گے اور پریشانی ہوگی اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑی